مسٹر شاہ، آپ کی وائف کو اسٹیج 4 بریسٹ کینسر ہے، ان کی دونوں بریسٹ کاٹنی پڑیں گی۔ ڈاکٹر ہیرا کی بات ہمایوں کے حواسوں پر بجلی بن کر گری۔ پہلو میں بیٹھی لڑکی اس کی بیوی نہیں، اس کا آخری جنون اور محبت تھی۔ اسے شدت سے وہ دن یاد آیا جب وہ معصوم ونی ہو کر پہلی بار شاویز کے کمرے میں آئی تو اسے نفرت سے دھتکارتے اسے کمرے سے نکالا۔ وہ کئی راتیں حویلی کی عورتوں کا جانوروں سے بدتر سلوک برداشت کرتی رہی۔ ایک رات سٹور میں برساتی پانی آنے کی وجہ سے آدھی رات وہ ہمایوں کے کمرے میں سونے گئی تو وہ نکاح کی کشش میں اسے اپنے قریب کھینچتا اس کے نازک وجود میں اپنی شدتیں انڈیل گیا۔ کل تمہاری سرجری ہے، آج ہماری آخری قربت ہوگی۔ ہمایوں اس کی روح میں سماتے اس بات سے انجان تھا کہ وہ ڈاکٹر ہیرا کی جانب سے کیا گیا انکشاف اتنا دل دہلا دینے والا تھا کہ نہ جانے کتنی دیر وہ ساکت بیٹھا رہا۔ بریسٹ کینسر؟ اس کی زبان پہلی بار ہکلاہٹ کا شکار ہوئی، لیکن ڈاکٹر کے تاثرات میں ذرا برابر فرق نہ آیا۔ جی، آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی، اب آپریشن لاسٹ حل ہے اور اس کے لیے بھی مجھے کوئی زیادہ امید نہیں۔ مصنوعی دکھ سے کہتے ہوئے اس نے پاس بت بن کر بیٹھی لڑکی کو فراموش کر دیا، جس کی آنکھیں پہلے تو خطرناک حد تک پھیلی اور پھر اذیت سے بند کر کے اس نے دکھ سے انہیں کھولا۔ جسے یقین کرنے کی کوشش کر رہی ہو میں اسے بیرون ملک لے کر جاؤں گا، میں ہر داؤ آزماؤں گا، ڈاکٹر بس اسے مرنے نہیں دے سکتا۔ نہ جانے کتنی بار اس کی گردن دبوچتے ہوئے کہہ چکا تھا، خدا کا نام لو، مر جاؤ، میری زندگی سے نکل جاؤ، اور آج وہ شدت سے تڑپ رہا تھا۔ میں اسے مرنے نہیں دے سکتا، یہ لڑکی میری جان ہے۔ ایک نظر اس کے زرد پڑتے چہرے پر ڈال کر اس نے اقرار کر لیا، اور یہ معجزہ کام تو نہیں تھا۔ ایک مرتی ہوئی شخص کے لیے وہ اس کی بیماری کی خبر پر تڑپ کر اس کی محبت کو تسلیم کر چکا۔ آپ ایک اور غلطی کرنے جا رہے ہیں محترم، میں آپ کی بااعتماد فیملی ڈاکٹر کی حیثیت سے یہ کیس دیکھ رہی ہوں، وگرنہ کوئی بھی ڈاکٹر یہ کیس نہیں لے گا۔ ڈاکٹر ہیرا نے آخری تیر پھینکا اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ وہ اٹھا اور اس مومی لڑکی کا ہاتھ تھام کر کمرے سے نکل گیا۔ کیا آسان تھا بے تحاشا نفرت، الزامات اور خواری کے بعد اگر وہ اپنی انا مارتے اس کی جانب بڑھا تو موت درمیان میں ٹپک پڑی۔ ایسا تقریباً 11 بجے کے قریب کمرے میں داخل ہوا۔ سیاہ برستی ہوئی رات جس نے دلوں میں ادھم مچا رکھی تھی، اس کی جانب پشت پھیرے وہ صوفے پر آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی، جسے صرف چند گھنٹے پہلے اپنے بدلے کی آڑ میں وہ اس حویلی کا حصہ بنا کر لے آیا۔ سرخ آنکھوں کے ساتھ دانت پیستے وہ اپنے اندر کی آگ پر قابو نہ پاتے اس کی جانب بڑھا اور ایک جھٹکے سے اسے قریب کرتے اس نے اتنی شدت سے اسے دبوچا، جوڑے سینے سے ٹکرائی اور زبان سے نکلتی ہوئی چیخ کو منہ میں دباتے اس نے بکھرے بالوں سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اور ایک لمحے کے لیے ساری کائنات تھم سی گئی۔ سارے جادو ٹونے تنتر منتر دھول بن کر اڑ گئے حلق میں، سانس سینے میں دھڑکن ساکت ہوئی اور وہ بے یقین رہ گیا۔ 6 ماہ قبل جس کے ایک جھلک دیکھ کر وہ دیوانہ بنا اور جسے دوبارہ دیکھنے کے لیے اسے در در کی خاک چھانی، آج وہ اس کی بیوی کی حیثیت سے اس کے سامنے جلوہ گر تھی اور اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا سوائے نفرت کے سرخ مخمور خوفزدہ نگاہیں جو اپنی شہد رنگت کی ساتھ دیکھنے والوں کو اپنا اسیر بنا سکتی تھی، کپ کپاتے گلابی لب جن کا جادو سر چڑھ کر بولتا، ٹھوڑی پر جگمگاتا ہوا تل جس کی حکومت دیکھنے والوں کو مبہوت کر دیتی، اور آبشاروں کی مانند گرتے ہوئے سیاہ ریشمی بال جو زلف جانا کا خطاب پانے کو بے قرار تھے۔ کیا نہیں تھا اس دشمن جہاں کے پاس، وہ یوں ہی تو اسے اتنے دور سے دیکھ کر اس کا دیوانہ نہیں ہوا۔ دیوانہ ہونا بنتا تھا۔ نہ جانے کتنے لمحے سے مستقل دیکھنے کے بعد ایک اور منظر اس کی آنکھوں کے سامنے بدلا، سرخ سیال جس نے اسے تڑپا دیا، اور اس میں پھڑپھڑاتا ہوا جازم خان اس کا چھوٹا بھائی، وہ اس کے ہاتھوں میں آخری ہچکی لے رہا تھا۔ جازم، مجھے بتاؤ کون تھا وہ؟ آنکھیں کھولو جازم، اس کی چیخ پورے جہاں کو لرز جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ رضا، رضا، ٹوٹتی سانسوں کے درمیان پکارا گیا۔ وہ دنگ رہ گیا۔ رضا ملک؟ ملک نواز کا بیٹا، اس کا دوست جس کے بغیر جازم کو سانس نہیں آتی۔ وہ بس آخری الفاظ تھے۔ اس نے پھر اسے اپنے ہاتھوں میں مرتے ہوئے دیکھا۔
مارے بے بسی کے اس کی آنکھیں انگارہ ہوئی اور جھٹکے سے اسے گراتے ہوئے وہ اس کی بے بسی کو دیکھتا رہا جو تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ اپنے بھائی کے بدلے میں بنی ہو کر آئی، اس کا حق بنتا تھا اس شخص کے جنون کو برداشت کرنا۔ اس کا بھائی ابھی تک فرار تھا اور گاؤں کے رسم و رواج کے مطابق جب تک ملزم نہیں ملتا ملزم کو تو سزا نہیں دی جا سکتی، لیکن ملزم کی جان بچانے کا آخری حل یہی تھا کہ اس کی بہن کو ونی کر دیا جاتا۔ وہ ونی کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھا، لیکن اس کے ماں باپ نے اتنا دباؤ دیا کہ اسے راضی ہونا پڑا۔ بھری پنچایت میں وہ سر پر چادر گرائے اس کے پہلو میں بٹھا دی گئی۔ قاضی نے نکاح شروع کیا اور وہ لڑکی اپنے تمام حقوق کے ساتھ اس کی زندگی میں شامل ہوئی۔ اسے کیسے حویلی میں لایا گیا، کیسے اس کے کمرے تک پہنچایا گیا، یہ ساری کہانی تو بہت بعد کی کہانی تھی۔ وہ تو صرف نکاح کرنے کے بعد ہی وہاں سے نکل گیا اور اس وقت تک اکیلا فارم ہاؤس میں سگریٹ پر سگریٹ پھونکتے ہوئے وہ صرف اپنے اندر کے دباؤ کو کم کر رہا تھا۔ نہ جانے اسے کیوں لگتا کہ اگر وہ لڑکی اس کے سامنے آئی تو اس کی گردن دبا دے گا۔ بتاؤ کہاں ہے تمہارا بھائی؟ وہ چیخا تو کمرے میں پھیلا ہوا سکوت ٹوٹ گیا۔ کمرے کے در و دیوار نے اسے دہلتے ہوئے دیکھا جو اس نازک سی لڑکی پر دھاڑ کر اسے خود سے خوفزدہ کر رہا تھا۔ اپنے چہرے پر بے چارگی سجا کر اسے دیکھتی رہی۔ اس کی بڑی بڑی خمار آلود آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگیں۔ حویلی میں آنے کے بعد اسے خیر مقدم نہیں کیا گیا بلکہ بری طرح فرش پر گرا کر زرینہ بیگم نے اتنا مارا تھا کہ اس کی کمر اکڑ گئی تھی اور پھر اسے لا کر خان سائیں کے کمرے میں پٹک دیا گیا۔ حالانکہ اس کی اطلاع پہنچا دی جاتی لیکن شاید وہ ایک بار بھی اس کا سامنا اپنے بیٹے سے بھی کروانا چاہتے تھے تاکہ اس کے اندر بھی جو آگ ہے وہ نکال لے اور اس لڑکی کو ایک لمحے کے لیے بھی چین نہ آئے۔ شدید خوف کے عالم میں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر اس نے نفی میں سر ہلانا شروع کر دیا۔ میں نہیں جانتی، مجھے نہیں معلوم۔ خان سائیں، اس کی آواز کسی جھرنے کی مدھم پانی کے شور کی طرح تھی جو پہاڑوں کی چوٹیوں سے گر کر سننے والوں کو مسحور کر دیتا ہے۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا اس کے سامنے بول رہی ہوتی تو یقیناً وہ اب آگے بڑھ کر اس کے لبوں کو چوم لیتا، لیکن یہ وقت ایسا نہیں تھا۔ جھکتے ہوئے صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے اس کے بالوں سے دبوچ کر وہ اس کا چہرہ اپنے سامنے کر گیا۔ خبردار، مجھے اپنے اس ظاہری حسن میں پھنسانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ میں تم جیسی لڑکیوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ بھائی مارا ہے میرا، تمہارے بھائی نے۔ تمہاری آنے والی نسلیں بھی اس بات کا حساب دیں گی۔ کمرے کے در و دیوار اس کی تیز چھنکارتی ہوئی آواز سے دہل رہے تھے۔ وہ حویلی کا آنے والا سردار تھا، اپنے کندھے پر رکھی ہوئی شال نے نہ جانے کتنی ذمہ داریوں کو اپنے اندر سمیٹ رکھا تھا اور وہی ذمہ داریاں سے اتنا مغرور بنا چکی تھیں۔ اس کی آبشاروں جیسے بال گر کر اس کی مٹھی میں ٹوٹتے چلے گئے۔ تکلیف کی شدت سے اس کا ملائم چہرہ سرخ ہو گیا اور بڑی بڑی آنکھوں سے لگاتار آنسو گر رہے تھے۔ تو مجھے بتاؤ کہ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ کیونکہ تم جانتی ہو، نہ جانے کیوں وہ اس کے معصوم چہرے پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس نے اور اس کے گھر والوں نے اس کے بھائی کی فرار ہونے میں مدد کی ہے اور وہی آخری حربہ اس کے پاس جس کے ذریعے وہ رضا ملک تک پہنچ سکتا ہے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، خدا کا واسطہ مجھے بخش دیں۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو باہم جوڑے ان پر اپنا ماتھا ٹھکا کر وہ اس کے سامنے جھکتی چلی گئی، لیکن آج نہیں وہ رحم کھانے والوں میں سے تھا ہی نہیں۔ ایسے دبوچ کر وہ بالکنی تک لے آیا۔ تم تو یہیں کھڑی رہو گی جب تک میں نہیں چاہوں گا۔ تم کمرے میں ہرگز بھی نہیں آ سکتی اور خبردار اگر تم اپنی جگہ سے ہلی بھی تو۔ وہ ونی ہو کر آئی تھی۔ علاقے کے رسم و رواج کے مطابق ونی کے ساتھ جو بھی کیا جائے کسی قسم کی سزا نہیں ہوتی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ نہ اس حویلی میں کوئی اس کا خیر خواہ تھا جو اس کی سزا میں کمی کرواتا۔ جس وقت اسے نکاح کے لیے باہر لایا جا رہا تھا، اسے اس وقت بھی معلوم تھا کہ اس کے ساتھ ویسا سلوک کیا جائے گا جو نہایت انسانیت سوز سلوک ہوگا۔ وہ شاندار سا شخص جو اس کے مقدر میں تو لکھ دیا گیا لیکن اس کے سامنے آ کر جاہلوں سے بھی بدتر سلوک کر رہا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیتی، اس کی منت کرتی، اس سے اپنی جان بخشی کی التجا کرتی۔ وہ تو بس چپ چاپ سہمی کھڑی رہی، جبکہ اپنے کمرے میں آنے کے بعد ادھر سے ادھر گھومتے ہوئے اپنے اشتعال کو کم کرتا۔ بیڈ پر گرا، اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اس کا دھیان بار بار بھٹک کر اس لڑکی کی جانب جا رہا تھا۔ کیا مصیبت تھی کہ وہ اسے اپنے سامنے سزا اور نہیں دے سکتا۔
1 گھنٹہ 2 گھنٹے اور بالآخر تیسرے گھنٹے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی بات سو چکی تھی، اندر کی جنگ میں دل بازی لے کے آ، لیکن اپنی انا کو جھکا کر وہ اس لڑکی کو اس سزا سے باہر نہیں نکال سکتا تھا۔ جس وقت وہ دوبارہ بالکنی میں گیا، وہ یوں ہی کسی پلاسٹک کی گڑیا کی طرح کھڑی ہوئی تھی، اپنے پیروں کو اٹھاتی، اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتی، اپنی زرد رنگت کے ساتھ وہ گرنے کے قریب تھی۔ جاؤ اور نکل جاؤ یہاں سے، آج کے بعد میرے سامنے یا میرے کمرے میں آنے کی کوشش بھی کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اور فرار حاصل کرنے پر وہ جلدی سے اس کے پہلو سے نکل کر دوڑی۔ اس کے پاؤں ساتھ نہیں دے رہے تھے، لیکن پھر بھی اپنی سانسوں کو روکے وہ اس کے کمرے سے نکل گئی۔ اسے دور جانا تھا، دور، کہیں بہت دور جانا۔ اتنے ظالم لوگ نہ بستے ہوں جہاں وہ پہلے کی طرح رہے۔ کھلکھلاتی ہوئی شوق گڑیا جس کے باپ نے بڑی محبت کے ساتھ اسے سنوار کر گھر کی رونق بنا کر رکھا ہوا تھا، جس کی ماں اس کے بالوں کو بناتے ہوئے صدقے واری جاتی، جس کا بھائی اس کے لاڈ اٹھاتے نہیں تھکتا، اور آج ایک جاہلانہ رسم کا شکار ہو کر اس کے ماں باپ بھی اتنے سنگ دل ہو گئے کہ اسے ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جن سے بھلائی کی امید ہی نہیں تھی۔ حویلی والوں کے لیے یہ اطمینان کم تو نہیں تھا کہ رات ہمایوں خان نے اسے منہ لگانے کی بجائے اس کے حسن سے زیر ہونے کی بجائے ایسے کمرے سے دھتکار کر نکال دیا۔ زرینہ بیگم کو یقین ہو چکا تھا کہ وہ ان کے بیٹے کے لیے کبھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس وقت بھی اسٹور کے کونے میں دبک کر وہ اپنی آنکھیں بند کیے بے سکونی سے لیٹی ہوئی تھی جب اسے کھینچا گیا۔ اٹھ جاؤ باہر، خان بیگم بلا رہی ہیں تمہیں۔ نیا حکم پا کر اس نے اپنی مندی مندی آنکھوں کو کھولا اور جلدی سے منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر اپنی شال سنبھالتی باہر آ گئی۔ اور آج آخری مرتبہ جب تمہیں اٹھانا پڑا، آج کے بعد تمہیں اٹھانے کی نوبت نہ آئے۔ زرینہ بیگم ہاتھ میں تسبیح پڑھتے آہستہ آہستہ ورد کر رہی تھی، لیکن ان کی نظریں اس لڑکی کے وجود پر جمی ہوئی تھی۔ رات میرے بیٹے کے کمرے میں تھی، اندازہ تو ہو چکا ہوگا کہ خان کی نظر میں تم کیا حیثیت رکھتی ہو، ایک ملازمہ سے بھی کم، کوئی کیڑا مکوڑا جسے پیروں کے نیچے روند کر ہی اس کی انا کو تسکین میں لگی۔ وہ چیختے ہوئے اسے اس کی اصلیت بتا رہی تھی، جو واردات جان چکی تھی۔ اسے امید ہی نہیں تھی کہ اس کے حسن کے قصیدے پڑھتے ہوئے کوئی شخص اسے اپنے سینے میں سمیٹ لے گا۔ وہ اتنی بے وقوف نہیں تھی کہ دشمن اسے امید لگاتی پھرے۔ اگر وہ اس کی خیر خواہ ہوتے تو ڈٹ کر مردوں سے مقابلہ کرتے، نہ کہ ایک ناتواں اور کمزور لڑکی پر اپنی سرداری کا روب جماتے۔ پھر دوست اسے لے جاؤ، کچن میں گھر کا کوئی بھی ایسا کونا نہیں جس میں مجھے دکھائی نہ دے۔ گھر کے آدھے کام ملازمین کریں گے اور آدھے کام یہ لڑکی کرے گی، مجھے آرام کرتی ہوئی نظر نہ آئے۔ کتنا آسان ہوتا ہے لوگوں کے لیے نماز ادا کرنا۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پروردگار کے بڑے قریب ہیں، حالانکہ انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ حقوق العباد کا معاملہ کتنا سخت ہے۔ کیا ہو کہ آپ نماز روزے کا ڈھیر لے کر خدا کے سامنے حاضر ہو اور خدا آپ کو اس شخص کے حوالے کر دے یا جس پر آپ نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے۔ کیا کریں گے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، جس پر گزرتا ہے اسے وہی جانتا ہے۔ یہ صرف زبانی کلامی بات نہیں تھی، اسے ہمایوں خان کے سامنے آنے کی اجازت نہیں تھی۔ گھر کا کوئی بھی مرد اسے قابل قبول نہیں سمجھ سکتا تھا۔ کچن کے کام، برتن دھونا یا جھاڑو پوچھا، صفائی، کپڑے دھونا، یہ سارے کام کرنے کے بعد جب شام کو وہ اسٹور روم میں داخل ہوتی تو ہو جاتی سب سے پہلے گھر کے سربراہان کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد ملازمین، اور ملازمین کے بعد جا کر اس نازک سی لڑکی کی باری آتی۔ اور کبھی کبھار اگر کھانا نہ ملتا تو بھی صبر شکر کے ساتھ وہ چپ چاپ کونے میں جا کر لیٹ جاتی۔ اندر کی بے چینی اپنے عروج پر تھی۔ وہ گھر کی لاڈلی لڑکی جسے آسمان سے یکلک زمین کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی امید نہیں تھی۔ اس رات بھی سارا دن کام کرنے کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرہ کیا تھا؟ ٹوٹی پھوٹی چیزیں رکھنے والا اسٹور روم، جس کے کونے میں ایک ٹوٹا ہوا پلنگ رکھ کر اسے بتایا گیا کہ وہ جب تک اس حویلی میں رہے گی یہی رہے گی۔ ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ اس پر گرتے ہوئے اس نے بامشکل کروٹ بدلی اور ہلکی سی کراہٹ اس کے لبوں سے برآمد ہوئی۔ پورا وجود بخار میں تپ رہا تھا، تکلیف اس کی ہڈیوں میں سرایت کرتی جا رہی تھی۔ آج صبح سے اسے بخار تھا کیونکہ کل سارا دن اس نے کپڑے دھونے میں گزار دیے اور تھکاوٹ اس پر یوں اثر انداز ہوئی
پوری رات وہ کروٹیں بدلتی رہی، بار بار اپنی ماں کو یاد کر کے آنسو اس کی آنکھوں سے جا رہے تھے۔ وہ کیسے کہتی کہ اسے دوا لے کر دے، کون تھا جو اس کا حامی و مددگار ہوتا؟ تقریباً فجر کے وقت ہی وہ لمبی سانس لینے کے لیے اسٹور روم نما قید سے باہر نکلی اور لان میں ٹھنڈی ٹھار گھاس پر ننگے پاؤں چلنے لگی۔ کچھ دیر ادھر سے ادھر چلتی رہی۔ حویلی میں آنے کے بعد اس پر اتنا کرم کیا گیا، اسے چند اترے ہوئے کپڑے دیے گئے جو حویلی والوں کا احسان تھا۔ اس وقت بھی پرپل کلر کی شلوار قمیض میں اپنے بابا کی شان کو کندھوں پر پھیلائے بکھرے بالوں کے ساتھ وہ سوگوار لگ رہی تھی۔ اس کا افسردہ سا حسن کسی پر بھی اپنی دھاک بٹھا سکتا تھا جب اچانک کسی نے اسے بازو سے دبوچ کر اپنی جانب کھینچا اور لڑکھڑاتے ہوئے اس نے سامنے کھڑی ہوئی فردوس کو دیکھا۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ اگر خان بیگم دیکھیں گی تو تمہارا سر پھاڑ دیں گی۔ وہ لب و لہجے سے پٹھانی معلوم ہوتی، شاید اس سے عرصہ ہو چکا تھا حویلی میں کام کرتے ہوئے، اس لیے اسے ملازمین کی سربراہی سونپ دی گئی۔ وہ خان بیگم کی خاص الخاص ملازمہ تھی۔ ایسے ہاتھ لگانے کے بعد وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ اللہ، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، دوا لی ہے تم نے؟ وہ پہلی بار اس کے ساتھ بڑے نرم لہجے میں بات کر رہی تھی، اور اتنے دنوں کے بعد کسی کا نرم لہجہ پا کر اسے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے رات سے بخار ہے خالہ جان، مجھے دوا دے دیں تاکہ میں دن میں کام کر سکوں۔ اب وہ نہیں چاہتی تھی کہ اپنی کسی بیماری کی وجہ سے وہ کام نہ کر پائے اور خان بیگم کے عتاب کا نشانہ بن جائے۔ ہاں آؤ میرے ساتھ میرے کوارٹر میں تمہیں دوائی دیتی ہوں۔ فردوس اسے اپنے ساتھ اپنے کوارٹر میں لے کر گئی۔ کچھ دیر کے بعد اپنے ڈبے سے وہ چند قسم کی گولیاں نکال کر لے آئی اور سیرپ اس نے اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ بخار اور درد کی دوائیں لے لو۔ اس نے پانی کے ساتھ وہ دوائیاں نکلی۔ میں تمہارے ساتھ جو بھی سلوک کرتی ہوں وہ صرف خان بیگم کی وجہ سے ہوتا ہے، تو مجھے میری بیٹیوں کی طرح عزیز ہو۔ فردوس اس کا دلکش چہرہ دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور اسے شکریہ ادا کرتے ہوئے آنکھوں کو بے سکونی سے بند کر لیا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو اس کی ماں صدقے واری جا رہی ہوتی، اس کا باپ یا تڑپ رہا ہوتا، لیکن اب شاید ان لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ وہ کن تکلیفوں سے گزر رہی ہے، یا پھر نہ جانے ذہن میں اس کی تکلیفوں کا درد بنا کر محسوس کر لیتے ہوں گے۔ آخر وہ ماں باپ ہے۔ فردوس کچھ دیر کے بعد دوبارہ کوارٹر میں آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک کپ گرم گرم چائے تھی۔ اس وقت کسی چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ اس روز کے بعد اس کے فردوس کے ساتھ تعلقات کچھ بہتر ہو گئے۔ اگلے 2 دنوں میں اسے لگنے لگا کہ جیسے اس حویلی میں فردوس اس کے لیے ماں کی طرح ایک نعمت ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ فردوس خان بیگم کی وفادار ہے۔ وہ وہی کرے گی جو زرینہ بیگم ایسے کہیں گی کرنے کے لیے، اور ایسے میں اس کے ساتھ دوستیاں پالنا اسے کتنا بھاری پڑ سکتا ہے۔ اس شام فردوس نے اسے ایک چھوٹا سا موبائل دیا۔ بظاہر وہ بالکل چھوٹا تھا، لیکن اس کے بڑے کام آ سکتا تھا۔ یہ لو، میں جانتی ہوں تم نے کافی دنوں سے اپنے ماں باپ سے بات نہیں کی، اپنے باپ سے بات کر لینا اور پھر مجھے واپس کر دینا، لیکن جب تک تمہیں بات کرنی ہو اسے اپنے پاس رکھنا۔ اس میں سم بھی ڈال دی ہے میں نے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے موبائل پکڑا اور مشکور نگاہوں سے فردوس کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کے گلے سے لگا لیا۔ اسے لگا تھا زندگی اس کے ساتھ غلط پر غلط کیے جا رہی ہے، لیکن زندگی نے اسے فردوس کے حوالے کر کے جیسے احساس دلایا کہ چاہے جتنا مرضی غلط ہو جائے، کہیں نہ کہیں کوئی موجود ہے آپ کی دلجوئی کے لیے۔ بہت شکریہ، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتی۔ اپنی ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہ موبائل کو بغل کے نیچے دبائے پلٹ گئی۔ اس ہاتھ سے جلدی جلدی اپنے کام کے ختم ہونے کا انتظار تھا۔ جلدی سے کام ختم کرتی ہوئی وہ اسٹور روم میں جا چھپی، اور زندگی میں پہلے اس نے موبائل نکالا۔ اسے بابا کا نمبر یاد تھا، وہ اسی پر ٹرائی کرنا چاہتی تھی۔ سب سے پہلے اسے نمبر ڈائل کیا۔ کچھ دیر تک کال جاتی رہی، اور کچھ دیر کے بعد اسے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ ایسے لگا تھا جیسے پوری کائنات تھم گئی ہو۔ اس کا دل کچھ لمحوں کے لیے دھڑکنا بند ہو گیا۔ حالانکہ آنسوؤں کا گولا پھنسنے لگا، 1 بار 2 بار، اور تیسری بار اس نے لڑتے ہوئے لبوں سے بابا کہا، اور ملک نواز کے ہاتھوں سے مبارک چھوٹے چھوٹے بچا۔ آج تک ونی کی گئی لڑکی کی خبر اس کے والدین کو صرف اس صورت میں ملتی جب وہ مر جاتی، اور یہ ان کے لیے معجزہ ہی تھا۔ ابھی معاملات اندر ہی تھے اور ان کی بیٹی کی آواز
جینے لگی، میری جان میری گڑیا، کیسی ہو میرے جگر کا ٹکڑا۔ وہ خود بھی خود کو رونے سے روک نہیں پا رہے تھے۔ بابا آپ کیسے ہیں؟ اسے ساری باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی خیریت جاننی چاہی۔ بس تمہارے بغیر کیسا ہوں گا؟ تم جانتی تو ملک نواز پر پڑنے والے مسائل نے اسے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ اکلوتے جوان بیٹے کے ہاتھوں سے خان حویلی کے چشم و چراغ کا ختم ہو جانا اور پھر بیٹی کو بڑی حویلی کے لوگوں کے حوالے کرنا، یہ ایسے صدمے تھے جنہوں نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس نے آج سے پہلے کبھی بھی اپنے بابا کی اتنی ٹوٹی ہوئی آواز نہیں سنی۔ اماں کیسی ہیں؟ اس نے دوسری بار بے تابی سے پوچھا اور جیسے اس کے باپ کے ہاتھ سے موبائل اچک لیا گیا۔ ماں قربان میری شہزادی، شائستہ بیگم کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ تو کیسی ہے میری جان؟ چھوٹے خان کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ وہ یوں پوچھ رہی تھی جیسے کہ اب اسے ہمایوں خان سے بیاہ کر رخصت کر چکی تھی۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ سب ٹھیک ہے اماں، سب ٹھیک ہے، اس نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو وہ اماں تھی بھلا، کیسے مان سکتی تھی کہ سب ٹھیک ہوگا؟ تیرے پاس موبائل کہاں سے آیا؟ ان کا خیال شاید اب موبائل کی طرف آیا تھا۔ سمجھیں کہ کسی اپنے نے احسان کیا ہے مجھ پر کہ مجھے مرنے سے پہلے پہلے آپ دونوں کی آوازیں سننے کو ملے۔ ابھی یہ الفاظ اس کے منہ میں تھے جب حویلی میں زور و شور کا ہنگامہ شروع ہوا۔ یوں لگ رہا تھا باہر کوئی ہلچل ہو۔ زرینہ بیگم کی چنگارتی ہوئی آواز در و دیوار سے ٹکرا رہی تھی۔ اس کے ساتھ سکندر صاحب کی بھی آوازیں تھیں۔ نہ جانے ملازمین کی کس بات پر شامت آئی ہوئی تھی۔ جلدی سے موبائل وہ کان سے ہٹا کر متوجہ ہوئی کہ اسٹور روم کے دروازے کو بڑی شدت سے دھڑدھڑایا گیا۔ دروازہ کھولو خبیث لڑکی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ موبائل ابھی تک اس نے مٹھی میں رکھا تھا۔ نکلو باہر اور بتاؤ ہمیں کہ آخر تمہارے پاس موبائل کہاں سے آیا؟ یا اللہ! اس نے دہلتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، موبائل کو تکیے کے نیچے دبائے وہ باہر کی جانب بھاگی۔ لیکن دروازہ کھولتے زرینہ بیگم نے اسے بالوں سے دبوچ کر پیٹنا شروع کر دیا۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم ہمارے دشمنوں سے رابطہ رکھو، تم یہاں کی خبریں وہاں پہنچاؤ، آخر تم ہوتی کون ہو ہمارے ساتھ بغاوت کرنے والی؟ وہ اسے بری طرح پیٹتی جا رہی تھی اور مار کھاتے ہوئے وہ حیرت اور بے یقینی کا شکار تھی۔ میرے پاس خان بیگم، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ شدید دہشت کے عالم میں وہ وہیں سے زیادہ کچھ نہیں کہہ پائی۔ تمام ملازمین جمع تھے۔ سکندر صاحب اپنی شال کو سنبھالتے کمرے سے باہر نکلے کھڑے تھے۔ شاید وہ بھی یہ تماشا دیکھ کر حیران تھے، اور زرینہ بیگم تو اسے بری طرح مار رہی تھی۔ اور پھر آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے پھر دوست کو حکم دیا کہ وہ کمرے کی جسے سے موبائل تھمایا تھا وہ آگے بڑی سے یقین تھا فردوس اس کا پردہ سلامت رکھے گی، لیکن تکیہ اٹھاتے ہوئے فردوس نے وہ موبائل اٹھا لیا جس پر کال ابھی بھی جاری تھی۔ کال ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے اس نے موبائل زرینہ بیگم کی جانب بڑھایا۔ یہ لیں خان بیگم، میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ لڑکی ضرور کچھ ایسا کرے گی، دیکھ لیں میرا تجربہ صرف اپنے نمبرز بڑھانے کے لیے، صرف خود کو خان بیگم کی نظروں میں بااعتماد ظاہر کرنے کے لیے۔ پھر دوست نے اتنی بڑی چال چلی وہ بے یقین کھڑی رہ گئی، اور تب اس نے اتنے دنوں بعد پہلی بار سیڑھیاں اتر کر آنے والے اس شخص کو دیکھا جو اس رات حویلی سے غائب ہوا تھا، اور پھر اتنے دنوں کے بعد آج حویلی میں نظر آ رہا تھا۔ شاید یہ سارا ڈرامہ بھی اس لیے رچایا گیا تھا تاکہ سب کچھ اس کی نظر میں آئے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیا کوئی بتائے گا مجھے؟ اس کی سرد آواز نے سب کو پلٹنے پر مجبور کیا، اور نہ جانے کس امید کے تحت اس نے زرینہ بیگم سے اپنا آپ چھڑوایا، اور لڑکھڑاتے ہوئے ہمایوں خان کے پیچھے جا کر چھپی زرینہ بیگم نے خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ پوچھ اس لڑکی سے جسے تمہارے بابا نے ہمارے سروں پر بٹھا رکھا ہے، اس لڑکی کے پاس موبائل ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ بھلا جھوٹ کا کیا سوال پیدا ہوتا تھا؟ وہ ثبوت کے لیے موبائل ہاتھ میں اٹھا کر کھڑی تھی، اپنے باپ اور بھائی کو لمحے لمحے کی خبر دے رہی ہے۔ یہ فردوس نامی ملازمہ نے بھی ان کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہا، اور وہ چیخ پڑی تھی، میں جھوٹ نہیں بول رہی، یہ میرا نہیں ہے، یہ موبائل مجھے فردوس کھالا، اور ایک زناٹے دار تھپڑ اتنی شدت سے اسے سرخ نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ زرینہ بیگم کے چہرے پر جیت رقص کر رہی تھی، اور وہ رات بڑی سیاہ رات تھی۔
باہر برستی ہوئی بارش نے بھی اس پر رحم نہیں کھایا اور وہ یوں ہی برستی رہی جیسے آسمان اس کے ساتھ کیے جانے والے ظلم پر اندھا دھند رو رہا ہو، جیسے اسے افسردہ دیکھ کر قدرت کی تمام حسین نظارے افسردگی کا شکار ہو گئے ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے کو سختی سے دبوچ لیا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم حویلی والوں سے بغاوت کرو۔ وہ ہمایوں خان نہیں تھا، وہ جاہلیت میں ڈوبا ہوا کوئی جانور تھا جو اندھوں کی طرح اسے مارتے ہوئے گھسیٹ کر اپنے قریب کھینچ گیا۔ اسے میں خود نبٹ لوں گا، لیکن حویلی کا کوئی بھی فرد اس پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ اس نے سب کو حکم دیا۔ سکندر صاحب تو کافی دیر پہلے اپنے کمرے میں چلے گئے، جیسے انہیں اس تماشے سے کوئی خاص فرق نہ پڑتا ہو، یا پھر وہ زرینہ بیگم کو بخوبی جانتے ہو، جبکہ فردوس کو شاباش دیتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ کر زرینہ بیگم بھی اپنا پلو چھٹکتی کمرے میں چلے گئے۔ فردوس نے ایسا کھیل کھیلا تھا، انعام تو اس کا حق بنتا تھا، اور وہ انعام دینے میں کبھی بھی کنجوسی نہیں تھی۔ اس روز ایک بار پھر وہ کھینچتے ہوئے اسے اپنے کمرے میں لے کر آیا، کٹی ہوئی شاخ کی طرح وہ لڑکھڑاتی اس کے ساتھ کھینچی جا رہی تھی کہ خود بھی جبڑ کرتے ہوئے وہ اس پر ہاتھ اٹھاتا۔ وہ کبھی بھی اسے نفرت نہیں کر سکتا تھا، لیکن اسے یہ احساس دلانا پڑتا کہ وہ اسے نفرت کرتا ہے، بے تحاشا نفرت۔ اتنے دنوں میں اس نے ایک بار بھی آنکھ بھر کر اسے اپنے بہک جانے کا خطرہ تھا۔ کمرے میں آتے وہ گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھی اور اس شخص کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہی، اور اس کے دل میں جیسے کسی نے زوردار گھونسا دے مارا۔ یہ انسان کو زیب دیتا ہے کہ وہ تھوڑی سی طاقت پا کر خود کو خدا سمجھنے لگے، یا کسی پر حکم چلاتے ہوئے اس کی تقدیر کا مالک بن بیٹھے۔ وہ ایسا نہیں تھا، وہ شروع سے گاؤں کے رسم و رواج سے بغاوت کرتا آیا، لیکن اپنی نفرت اور بھائی کی موت نے اسے اس طرح اندھا کر دیا تھا کہ آج انہی اصولوں کا شکار ہو کر وہ اس نازک سی لڑکی پر ستم ڈھائے۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے تھام کر کھڑا کیا۔ کاش تم مر جاتی، کاش تم میری زندگی سے نکل جاتی۔ وہ تکلیف کے آخری درجے پر کھڑا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو چکنا چور کر دے، اپنا سر پھاڑ لے، اپنی آنکھوں کو پھوڑ دے۔ وہ کیسے اسے اتنی تکلیف پہنچا سکتا تھا؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھر کر وہ اس کا حسین چہرہ دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی چہرہ تھا جس کی مثال وہ پھولوں سے دیا کرتا، حسین جگمگاتے ہوئے گلاب کی طرح وہ چہرہ۔ جب اس نے پہلی مرتبہ دیکھا تو اسے یقین ہوا کہ محبت کا وجود کائنات میں کتنی حیثیت رکھتا ہے۔ اس روز وہ صبح سویرے گاؤں دیکھنے کی غرض سے نکلا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ نہر کنارے چہل قدمی کرنے والی لڑکی اس کے لیے اتنی توجہ کا مرکز بن جائے گی۔ حالانکہ نہر کے دوسرے کنارے پر تھا، وہ لڑکی تو پلٹ کر اسے دیکھ ہی نہیں پائی۔ اس راستے سے گزر کر وہ باغ میں غائب ہو گئی۔ اس کے مومی چہرے کو وہ کبھی فراموش کر ہی نہیں پایا۔ سردی سے نیلے پڑتے ہوئے ہونٹ، تھمتھماتے ہوئے آرس، گول چمکتا ہوا چہرہ، لمبے سیاہ بال جنہیں کیچڑ میں مکید کر کے کمر پر لہرانے کے لیے چھوڑ دیا گیا، شلوار قمیض میں سر پر دوپٹہ لیے وہ صبح کے اس پرسکون منظر کی طرح دل آویز تھی۔ ساری حسین منظروں کو چھوڑ کر تو وہ بس اس کے چہرے کو ازبر کرتا رہا۔ وہ ایک بار تھا، اس کے بعد نہ اس کے بارے میں وہ جان پایا نہ دوبارہ اسے دیکھ پایا۔ لیکن وہ ایک بار کا دیکھنا اس قدر کمال تھا کہ اس نے گویا اسے اپنے ذہن میں نقش کر لیا۔ وہ کوئی آرٹسٹ نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کے پاس اس کی بنی ہوئی چاند اتنی حسین تصویریں تھیں کہ اگر اس رات بھی وہ تصویریں دیکھنا پڑتی تو وہ دیکھ سکتا تھا۔ لیکن آج وہ بالکل مرجھائی ہوئی تھی، چہرے پر انگلیوں کے نشان، ماتھے پر پڑا ہوا ہلکا سا خم، آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ ہلکے، بخار سے جھلستا ہوا وجود۔ صرف اس کی اذیت کا خیال کرتے ہوئے اس نے نفرت سے کہا تھا کہ وہ مر جائے، لیکن اسے یقین تھا جس روز وہ مر جائے گی شاید وہ ساتھ ہی مر جائے۔ بیٹیوں کو پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے۔ یوں لگتا ہے جیسے آج کے دور میں بیٹیوں کو صرف اپنی اور بیٹوں کی آڑ بنانے کے لیے پیدا کیا گیا۔ ماں باپ جتنی بھی محبت کرتے ہیں وہ سماج کے فیصلوں کے آگے اپنا سر جھکا کر اپنی بیٹیوں کو قربان کر دیتے ہیں۔
شاید اس لیے کہ ان کی بیٹیوں سے ان کی نسل نہیں بڑھ سکتی. انہیں فراوانی چاہیے، اپنے نام چاہیے، اپنا بڑھتا ہوا نسب چاہیے. اس لیے وہ بیٹیوں کو اپنی پشت پر کھڑا کر کے بیٹیوں کو سینے سے لگا لیتے ہیں، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بیٹیاں ہمیشہ ان کی ڈھال بن کر رہیں. مجھے مار دیں، مجھے جینا بھی نہیں ہے، میں تھک گئی ہوں اس جینے سے. وہ اس کے بازو میں لڑکھڑاتی جا رہی تھی. اس کے لب آہستہ آہستہ حرکت کرتے جا رہے تھے اور مقابل نے اسے خود میں دبوچ لیا. اس کے بازو میں بے سود ہو کر گرتی ہوئی لڑکی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ پہلی بار ان بازوں کی زینت بن کر اپنے ہوش کھو چکی ہے. یہ تو محبوب کے وصل کی نشانی ہوتی ہے. لاکھ تکلیفوں کے بعد جب وہ میسر آ جائے تو کبھی خوشی اور جوش کے مارے انسان آنکھیں بند کر کے خود کو اس کے سپردگی میں دے دے. پہلی بار اسے خود میں سمیٹتے ہوئے وہ اپنی دھڑکنوں پر قابو نہیں پا رہا تھا. اس کے ہاتھ بری طرح سے لرز رہے تھے. اس کا وجود جیسے آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں تھا. اس کے حسین چہرے کو بار بار تکتے ہوئے وہ ایک لمحے کے لیے بھول گیا کہ وہ اسے سزا دینے کے لیے اپنے کمرے میں کھینچ کر لایا تھا. جھک کر اسے اپنے بازوں میں بھر کر وہ اپنے بستر تک لے آیا اور پھر اسے اپنے پہلو میں لٹا کر دیر تک اس کا چہرہ دیکھتا رہا. اپنی انگلیوں سے اس کے بالوں کو سنوارتا رہا. یہاں کوئی انا نہیں تھی، وہ دیکھ نہیں رہی تھی، شاید محسوس بھی نہ کر رہی ہو. یہاں سے دل کی تسکین تھی. نرمی سے اس کے سارے نقوش پر اپنی انگلی پھیرتے ہوئے اس نے آنکھوں میں جھلملاتے ہوئے آنسوں کو حلق میں اتار لیا. مرد رویا نہیں کرتے، اور پھر وہ تو اس علاقے کا سربراہ تھا، رونا جچتا نہیں تھا اس پر. جگ سے ٹھنڈا ٹھار پانی نکال کر اس نے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور اس کے ماتھے پر ہلکی ہلکی پٹیاں کرنی شروع کر دیں. وہ بخار میں بھنک رہی تھی. اس کا دوپٹہ وہیں فرش پر گرا ہوا تھا. پھر نرمی سے اس کے لمبے سے بالوں کو سمیٹ کر انہیں لپیٹ کر گردن کے پیچھے رکھتے ہوئے وہ جیسے اسے جال سے آزاد کر رہا تھا. اس کی گردن پر بھی نشانات بنے ہوئے تھے. اس کا ہاتھ بے اختیار اس کی قمیض کے گلے پر اٹکا اور پھر اسے نرمی سے اس کے کندھوں سے کپڑا ہٹایا، یا پھر ذرا سا رخ پھیرتے ہوئے اس کی کمر اور جلدی سے اس کی قمیض کو درست کرتے ہوئے وہ چہرہ پھیر گیا. وہ یقین نہیں کر سکتا تھا کوئی اتنا بھی ظالم ہو سکتا ہے. اسے پہلی بار پشیمانی ہو رہی تھی کہ اس نے اس لڑکی کو ان کے حوالے کر دیا. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ سارے بدلے خود ہی پورے کرتا. ایسے سوچ لیا آج کے بعد وہ صرف اسی کے عتاب کا نشانہ بنے گی. وہ کبھی بھی ایسے گھر کے کسی فرد کے حوالے نہیں ہونے دے گا، کبھی بھی نہیں. موبائل پر جتنی دیر بات سنائی دیتی رہی ملک نواز وہ موبائل اپنے کان سے لگا کر بیٹھا رہا. وہ جانتا تھا کہ اس کی بیٹی پکڑی گئی ہے، کسی نے اسے اپنی سازش کا نشانہ بنایا اور پھر اپنے خان کے حوالے کر دیا. وہ یہ بھی جان چکا تھا کہ زرینہ بیگم اس کی بیٹی کو مارتی جا رہی ہیں. وہ چیخ رہی تھی، التجائیں کر رہی تھی. کچھ تھا جو بہت بڑا تھا، بہت دل دہلا دینے والا، اور پھر اس موبائل کو دیوار پر مار کر توڑ دیا گیا. ساری کہانی تو ختم کر دیا گیا. اور ٹوٹے ہوئے موبائل کے ساتھ جیسے ملک نواز کے سینے پر ہاتھ پڑا. اس کی بیوی شائستہ نے اسے کندھوں سے تھام کر سنبھالنے کی کوشش کی. وہ ننگے پاؤں کچن تک دوڑتی چلی گئی، لیکن اس سے پہلے وہ آنکھیں بند کرتا تکلیف کی شدت سے فرش پر لیٹا جا رہا تھا. نواز کیا ہوا آپ کو؟ یہ پانی پیئے. کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ شائستہ بس اپنے آخری سہارے کو بھی کھونا نہیں چاہتی تھی. گلاس اس کے لبوں سے لگایا، لیکن اس شخص کے ہونٹوں سے پانی اس کی ٹھوڑی تک گر گیا، لیکن شاید ایک قطرہ بھی اس کے حلق میں نہیں اترا. وہ دوڑی تھی. کمرے کا دروازہ کھول کر وہ ہمسایوں کی طرف دوڑی. خدا کا واسطے میری مدد کرو، میرے نواز کو کچھ ہو گیا ہے. وہ 50-55 سال کی عورت بہت بوڑھی ہو چکی تھی، ناتواں اور بوڑھی، جسے اولاد کے دکھ نے توڑ دیا. نواز کو اٹھا کر گاؤں کے قریبی ہسپتال میں لے کر گئے. ڈیوٹی پر ایک ہی ڈاکٹر موجود تھا جس نے کچھ دیر اسے اپنے پاس رکھا، اور کچھ دیر کے بعد وہ چہرے پر عجیب سی مایوسی سجائے باہر آیا. آپ کے مریض کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ وہ سروائیو کر پائیں گے. اب بس دعا کیجیے. ابھی تک اس کے منہ میں یہی بات تھی کہ نرس نے اسے آ کر بتایا کہ مریض کی ڈیتھ ہو چکی ہے. بس اتنی تو دیر لگی تھی. نا امیدی سے مستقل مایوسی کا سفر. شائستہ بیگم کی چیخوں نے آسمان کو ہلا ڈالا. وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھیں. ان کا آخری سہارا ان کے ہاتھوں دم توڑ گیا اور آخری بار اپنے سینے میں اپنی بیٹی کا دکھ دفن کر کے گیا تھا.
ان کے پاس تو کوئی بھی اپنا نہیں تھا جو ان کے شوہر کے کفن دفن میں انتظام کرتا. جو بھی رشتہ دار تھے وہ صرف بڑی حویلی کے ساتھ غداری نہ کرتے ہوئے رخ پھیر گئے. اگلے دن عصر تک اس نے اپنے بچوں کا انتظار کیا. ان کی نگاہیں دروازے پر ٹکے رہیں. ایسے یقین تھا کوئی اس کی بیٹی کو لے آئے گا. وہ اپنے باپ کی میت سے لپٹ کر بین کرے گی. اس کا بیٹا کہیں سے آ جائے گا. لیکن شاید ان پر ایسی پابندیاں لگا دی گئی تھیں کہ ان کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور وہ دو بچوں کا باپ بے سہاروں کی طرح آنکھیں بند کی اپنی دائمی گھر کی جانب روانہ ہو گیا. جہاں سے اب اسے لوٹ کر نہیں آنا تھا. وہ پوری رات شدید بخار میں پھنکتی رہی. اس کے جسم کا درد اتنا جان لیوا تھا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا. تکلیف کی شدت سے کروٹیں بدلتے ہوئے وہ آس پاس لیٹے ہوئے شخص کو بھی بے سکون کرتی رہی جو پوری رات اس پر کسی سائے کی طرح جھکا رہا. آنکھیں کھولو زرش، آنکھیں کھولو، مجھے دیکھو. اس نے بے قراری سے اس کا گال تھپتھپایا اور زرش نے لرزتی ہوئی پلکیں کھول کر اسے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے پھر آنکھوں کو بند کیا. بابا. اس کے لب بے آواز سرگوشی کر رہے تھے. ہمایوں خان کے چہرے پر صرف یہ فکر نہیں تھی کہ وہ بخار میں پھنک رہی تھی. اس کے جسم پر زخموں کے نشانات تھے. اس لڑکی کا مان یقین میں ٹوٹ گیا تو اس کے خوابوں کا قاتل تھا. بلکہ صبح سے وہ خبر بھی سن چکا تھا کہ ملک نواز کا انتقال ہو چکا ہے. اور اب صبح سے شام ہونے کو آئی تھی. وہ لڑکی بے ہوشی میں بھی نہ جانے کتنی بار اپنے باپ کو بلا چکی تھی. اندر کہیں دور اس کی روح میں پیوست خوابوں کو یقین ہو گیا بابا ایسے چھوڑ کر جا چکے ہیں. جب باپ پر مشکل وقت آتا ہے تو بیٹیوں کو الہام ہوتے ہیں اور اسے بھی شاید کچھ ایسے الہام ہو رہے تھے. پھر دوست کو اس نے حکم دیا کہ وہ اس کے لیے سوپ اور کچھ مکوی غذا بنا کر لائے. پھر دوست بیگم نے حیرت سے اپنے خان سائیں کو دیکھا اور پھر باہر نکلتے بات گھرینا بیگم کے کانوں میں انڈیل دی. خدا کی پناہ ایک ہی رات میں اس چال باز لڑکی نے خان سائیں کو تو اپنا دیوانہ کر لیا. مٹھی میں دبا لیے. ورنہ کہاں خان سائیں اور کہاں حکم دیں کہ اس منوس لڑکی کے لیے کچھ بنا کر لے آؤں. زرینہ بیگم تو جلے پیر کی بلی کی طرح اٹھی اور تیزی سے ہمایوں کے کمرے کی جانب بڑھی. وہ اس وقت ہوش میں آ چکی تھی. بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر وہ ابھی تک غائب دماغی سے ہمایوں کو دیکھ رہی تھی جو بالکل اس کے سامنے بیٹھا تھا. زرینہ بیگم جس وقت کمرے میں داخل ہوئی وہ اچھل کر بیڈ سے نیچے اترنے لگی کہ ہمایوں نے اس کا بازو پکڑا اور اسے واپس بستر پر بٹھا دیا. بیٹھو، آرام کرو، تمہیں بخار ہے. اس کے چہرے پر خوف واضح نظر آ رہا تھا. یہ سب کیا ہے؟ اس لڑکی کو سزا دینے کے لیے تمہارے کمرے میں بھیجا تھا. ایسا نہیں کہ تم اس کے ساتھ عیاشی اور رنگ رلیاں منا کر اسے عیش کروانے لگ جاؤ. وہ بولی تو زبان زہر اگلتی ہوئی تھی. حالانکہ وہ جانتی تھی کہ صبح اس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی لیکن انہیں کوئی مطلب نہیں تھا. اس کی طبیعت خراب ہے مما. آپ نے سزا دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. جو میں اسے سزا دیتا وہ انہیں مزید حیران کر رہا تھا اور کسی مڈل کلاس تکیہ نوسی ماں کی طرح انہیں بھی یہ لگا تھا کہ ان کا بیٹا تو ریت کی طرح ان کے ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا ہے. تمہارا اس کی جانب جھکاؤ کہیں اس وجہ سے تو نہیں کہ خوبصورت ہے. اس تھر تھر کامتی ہوئی لڑکی کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے دوبارہ اپنے بیٹے کو لتاڑا اور وہ انہیں دیکھتا رہ گیا. یہ اب کیسی باتیں کریں ماما؟ وہ نہایت عاجز نظر آ رہا تھا. میں جیسے بھی بات کر رہی ہوں لیکن اس لڑکی کو کمرے سے باہر نکالو. یہ تمہارے بستر پر جچتی نہیں ہے. چاہے اسے بخار میں باپ کی طرح مر جائے تو بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. سنگ دلی کی انتہا پر پہنچتے ہوئے انہوں نے وہ انکشاف کر دیا جو اب تک ان سے چھپائے کھڑا تھا اور وہ بے یقینی سے سر اٹھاتی انہیں دیکھتے رہ گئی. باپ کی طرح میرے بابا کا کیا ہوا؟ میرے بابا کو ہمایوں، میرے بابا کو کیا ہوا؟ اس نے پہلی بار اسے نام سے پکارا. اس کے چہرے کا رخ اپنے جانب پھیرتے ہوئے وہ سواریاں نگاہوں سے پوچھ رہی تھی جبکہ ہاتھوں کی لرزش بتا رہی تھی کہ خبر اس کے لیے کس قدر جان لیوا ہو سکتی ہے. تمہارا باپ مر گیا ہے. اور بھی کچھ سنو گی؟ زرینہ بیگم کو اپنے بیٹے کے اتنے قریب کھڑی ایک آنکھ نہیں بھائی اس نے چیختے ہوئے کہا اور وہ اچھل کر دور ہوئی تھی. نہیں نہیں، میرے بابا نہیں مر سکتے، میرے بابا نہیں مر سکتے. اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتی ہوئی وہ ہمایوں کو سنبھلنے کے باوجود چیختے ہوئے زمین پر بیٹھی
और पहली मर्तबा से इतनी शिद्दत के साथ इसे चीखते हुए देखा था। इसने हवेली के दौर दीवार को हिला डाला। मुझे अपने बाबा के पास जाना है। मेरे बाबा को कुछ नहीं हो सकता, ये जुल्म की इंतहा थी। इसका बाप मर गया, दफन भी हो गया, और इसे किसी ने बताया तक नहीं। क्या वो लोग इतने संगदिल थे? क्या वो हवेली के बड़े बड़े सतूनों की तरह पत्थर के बने हुए सतून थे? हुमायूं उसे संभालता जा रहा था, लेकिन आंखें बंद करती हुई वो इसके बाजों में बिखरती जा रही थी। शदीद बुखार अभी तक इसके वजूद को अपनी लपेट में लिए हुए था। जो कुछ इसे सुना सिर्फ तस्लीम करना, फरामोश करना दो इतने मुश्किल काम थे जो वो करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। जरीना बेगम की शदीद ख्वाहिश और हठधर्मी के बावजूद इसने दोबारा जरिश को कमरे से नहीं निकाला। वो इसके कमरे में रही। पिछले 3 दिनों से वो अपने बाप की मौत का गम मना रही थी, और वो शख्स इसमें बराबर का शरीक था। ऑफिस से छुट्टी लेकर वो हर वक्त इसके पास झुका रहता। वही फिर जिसने इसे 2 टके का समझते हुए इसे मजीद हवेली वालों की नजर में गिराया। वही फिरदौस अब इसकी काम वाली का किरदार अदा कर रही थी। किसी को भी ये मालूम नहीं था आखिर होने क्या वाला है। इस रोज हुमायूं ने इसे खींचकर अपने करीब कर लिया और फिर इसका सर अपने कंधे पर रख लिया था। वो कहाँ आती थी, इतनी कुर्बतों की आदी थी। सांस रोक के अनारी चेहरे के साथ इस शख्स को देखती रही जिसने नरमी से इसके बालों में हाथ चलाना शुरू कर दिया। अना का पत्थर बना हुआ वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता संग्रेजों की मानंद बिखरने लगा। कुछ नहीं हो सकता, जो कुछ हो चुका है इसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन तस्लीम किया जा सकता है। जब इसने बात शुरू की तो इसके लहजे में बड़ा गहरा दुख था। मैं भी जाजिम के बगैर जिंदा रहने का तसव्वुर नहीं कर सकता था। भाई नहीं था, मेरा बेटा था। इसकी मौत ने हम सबको तोड़ कर रख दिया, लेकिन वो लौट कर नहीं आ सकता। वो कहता जा रहा था कि वो इस लड़की के आंसू टूट कर गिर रहे थे। मैंने बाबा को आखिरी बार नहीं देखा। इसे ये पछतावा कभी भी चैन नहीं लेने देता। और इसमें नरमी से इसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर इसके रुखसारों को अपने लबों से चुन लिया। वो हुमायूं खान था जिसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। बस एक वाक़ये ने इसके अना को तोड़ा और इसे इस लड़की से जोड़ दिया। वो जानता था इसका जितना नुकसान हो चुका है वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता, और अब इस नुकसान का अजाला सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत थी। मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं। झुकते हुए नरमी से इसके लबों को छू कर वो इसे मोतबर कर गया और वो सिसक कर इसे देखती रह गई। फिर वो रुका नहीं। बरसती हुई रात इसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया। नरमी से इसके लबों से वो इसकी गर्दन तक आया। गर्दन का जगमगाता हुआ शफाफ रंग और ठोरी पर पहरेदारी बचाकर इसे अपनी जानिब मतवज्जो करने वाला दिल। अपनी आंखों को बंद किए धड़कते हुए दिल के साथ वो शख्स की शर्ट को मुट्ठियों में दबोचते हुए थर थर कांप रही थी। फरार का कोई रास्ता नहीं था और ना ही वो आज इसे फरार लेने दे सकता था। ऐसे बाजों में भरकर वो खुद में पेवस्त करता जा रहा था। रात कतरा कतरा बन के इनके वजूद पर बिगड़ती रही, और इस रात में मखमूर होते हुए 2 वजूद एक दूसरे में घुलकर एक दूसरे को मोतबर कर गए। इसका बुखार किसी सूरत भी कम होने का नाम नहीं ले रहा था। घर वालों पर पाबंदी थी, कोई भी इसे एक सख्त जुमला तक नहीं कह सकता, और जरीना बेगम को तो अंगारों पर लौट रही थी। इस वक्त भी वो जब कमरे में दाखिल हुई तो हुमायूं ने इसका सर अपनी गोद में रखा हुआ था। नरमी से इसके बालों को सहलाते हुए वो खुश था। ये मंजर जरीना बेगम को आग लगा चुका था। मैंने डॉक्टर हीरा से बात कर ली है, इसे ले जाकर इसके टेस्ट करवाओ। अब इसे इस तरह मरने तो नहीं दे सकते। अपने लहजे को चट्टान की तरह सख्त करते हुए इन्होंने हुक्म दिया, और हुमायूं काफी देर इन्हें देखता रहा, लेकिन तब तक वो कमरे से निकल गई। इसे लगा था इसकी माँ की नफरत कम होने लगी है, शायद अपने बेटे की मोहब्बत को तस्लीम करने लगी हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। वो इसे डॉक्टर हीरा के पास लेकर आया। हीरा से इसकी माँ के ताल्लुकात बहुत पुराने थे और हीरा इनकी फैमिली डॉक्टर थी। इसकी माँ की दूर पार की रिश्तेदार भी, और यहाँ आकर जो हकीकत इसे मालूम हुई वो इसे दहला देने के लिए काफी थी। कितनी अजीब बात थी। ना इसे तकलीफ थी, ना कोई आम तरह की सूजन, ना सुर्खी। एकदम से डॉक्टर हीरा का कहना था कि वो ऑपरेशन करेगी, और ये बात इससे कुछ खास हजम नहीं हो रही थी।
ایک افسردہ سی مسکراہٹ سے اس شخص کو دیکھنے کے بعد وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ یعنی آپ کا اور میرا یہ تکلیف دہ سفر ختم ہوا۔ وہ ٹوٹی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے اب اندر نہ کوئی امید بچی ہو، نہ جینے کی امنگ، اور مقابل نے کھینچ کر اسے اپنے سینے میں پیوست کر لیا۔ یہ سفر کبھی ختم نہیں ہو سکتا، میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دے سکتا۔ لیکن اب جب وہ ایک کھوکھلا وجود بن کر رہ گئی تھی، جب اس کے اندر جذبات اور خواہشات قبر بنا کر خود کو دفن کر چکے تھے، مجھے ایک بار اپنی ماں سے ملنے دیجیے۔ اس نے التجا کی، میں تمہیں سب سے ملوا کر آؤں گا، لیکن سب سے پہلے تمہاری صحت ضروری ہے۔ وہ بڑی بےتابی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، ایک بار پھر اس کے وجود میں اترتے ہوئے وہ اپنی تمام وحشتوں کو اس کے حوالے کر گیا۔ اب وہ کہاں تھی کہ اس کی محبتوں کو تسلیم کرتی؟ اس کے سامنے جھک کر بیٹھتے ہوئے وہ التجا کر رہا تھا، تم میرے ہاتھوں سے یوں نہیں جا سکتی، میں تم سے محبت کرتا ہوں، آج سے نہیں، تب سے جب میں نے تمہیں جانتا بھی نہیں تھا۔ اور وہ بس چپ چاپ اس کا چہرہ دیکھتی رہی اور پھر اپنے ہاتھوں کو چھڑوا لیا۔ آنے والے دنوں میں وہ اس کے لیے ہاتھ کا چھالا بن چکی تھی۔ سکندر صاحب اس بات کے قائل نہیں تھے کہ ہر صورت اس لڑکی کو مار پیٹ کر اس سے بدلہ لیا جائے۔ ویسے بھی رضا پولیس کے ہاتھوں لگ چکا تھا، گولی چاہے غلطی سے اسے چلی، لیکن جازم کی ڈیتھ ہوئی تھی اور ہر صورت اس کی سزا تو اسے بھگتنا تھی۔ بابا، میں اپنی بیوی کو آؤٹ آف کنٹری لے جانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ وہاں جا کر اس کا چیک اپ کرواؤں۔ ایسے روز کھانے کی میز پر اس نے بم پھوڑا اور زرینہ بیگم نے سر اٹھایا تھا، تمہاری بیوی نہیں بلکہ ونی۔ انہوں نے جیسے سے یاد دہانی کروائی، ان کا چہرہ تو لٹھے کی مانند سفید تھا۔ جانتا ہوں، لیکن نکاح ہوا ہے میرا اور اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ انکشاف ایسا تو نہیں تھا کہ وہ صبر سے بیٹھی رہتی۔ انہوں نے اٹھتے برتن اٹھا کر زمین پر دے مارے۔ تم ہوتے کون ہو اس سے پیار کرنے والے، اسے بیوی سمجھنے والے؟ اس کے بھائی نے میرے بیٹے کو مارا اور وہ بھی ان کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو گیا تھا۔ بھائی نے مارا، اس نے تو نہیں مارا نا؟ شور کی آواز سن کر وہ کمرے سے باہر نکلی اور سیڑھیوں پر آ کر رک گئی۔ تم خبیث لڑکی، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ لپک کر اس کی جانب بڑھی۔ خدا کرے تمہیں سچ مچ کینسر ہو جائے اور تم مر جاؤ۔ ان کے منہ سے نکلا تھا اور ایک لمحے کے لیے سب کچھ تھم گیا۔ وہ بے یقین ہو کر آگے بڑھا۔ سچ مچ؟ وہ اتنا تیز دماغ تھا کہ ایک ہی لفظ اسے پوری کہانی سمجھا سکتا تھا۔ آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اور زرینہ بیگم کی گڑبڑاتے ہوئے چہرے ہیں اور بکھرے تاثرات اس نے بخوبی نوٹ کیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس روز اس پر جو حقیقت آشکار ہوگی وہ اتنا دل دہلا دینے والی ہوگی۔ اس روز زرینہ بیگم نے ان کی نفرت میں اس بات کا بھی اقرار کر لیا کہ انہوں نے صرف اسی بات کو بنیاد بنا کر ڈاکٹر کو ایک موٹی رقم دی اور اسے اپنے ساتھ ملا لیا۔ لگنا کیا تھا؟ چند فائلز اور جھوٹ کا پلندہ۔ وہ جانتی تھی کہ کسی بھی طرح سے ان کا بیٹا متنفر ہو جائے اور اس لڑکی کو اس گھر سے نکال دے۔ پہلے وہ چاہتی تھی کہ یہ لڑکی ساری زندگی اسی قید خانے میں رہے اور سسک سسک کر زندگی گزارتی رہے، لیکن وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح سے وہ ان کے بیٹے کی زندگی سے نکل جائے جو ان کے بیٹے کے سر پر حاوی ہو رہی تھی۔ وہ بے یار و مددگار کھڑی رہ گئی، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی اسے اتنی نفرت کر سکتا ہے۔ اس روز وہ اتنی شدت سے دھاڑا تھا کہ آج سے پہلے کسی نے اسے اس طرح بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس روز اس کی سرداری خون نے جوش مارا۔ میں زری سے محبت کرتا ہوں، بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ میں اس وجود پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ فرش پر بیٹھ کر جانے کتنی دیر روتی رہی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں یہ سب ہوگا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر اس کے ہاتھ تھامے بیٹھا رہا، نہیں جانتا تھا کہ اسے اس وقت کیا کہنا چاہیے، اس لڑکی کو کس طرح دلاسا دینا چاہیے جس نے اپنی زندگی کی سب سے زہریلے 6 ماہ اس کی زوجیت میں گزارے تھے۔ وہ اسے دیکھ کر خود کو کسی اندھے کنویں میں گرتا ہوا محسوس کرتا۔ محبت کے لیے وہ بنا ہی نہیں گیا۔ محبت کا بھی اسے راس نہیں آئی، نہ آنے والی تھی۔ پھر اس نے کبھی محبوب کی قدر ہی نہیں کی۔ بتاؤ، میں تو تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا تھا اور وہ لرز اٹھی۔ وہ خان تھا، اپنی حویلی کا سربراہ، قابل عزت،
اس کا شوہر ایسا گناہ وہ کیسے کر سکتی تھی؟ اور مقابل نے ایک بار پھر اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ جب سامنے محبوب ہو تو گھٹنوں کے بل بیٹھنے میں بھی کیسی شرم، کیسی حیا۔ وہ دونوں ایک جسم اور ایک جان تھے کہ ان کی عزت ایک ہی تھی، تو پھر وہ کیوں اس کے سامنے بیٹھنے سے خود کو روکے رکھتا؟ مجھے میرے گھر چھوڑ آئیں، ایسے ڈرتے ڈرتے کہہ تو دیا، لیکن اگلے لمحے حیران رہ گئی۔ مقابل فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس روز وہ لاکھ بغاوتوں کے باوجود اس کا ہاتھ تھام کر اسے اس کے گھر لے کر جا رہا تھا۔ اس کی خواہش کے مطابق اسے اس کے راستے پر ڈال تو دیا، لیکن خود اپنے لیے تنہائی اور بےتابی کی وہ آگ چن لی جو اسے ایک لمحہ بھی سکون میں نہیں رہنے دے سکتی۔ یہ تم نے کیا کی ہے؟ پہلے کبھی گاؤں میں ایسا نہیں ہوا۔ سکندر خان بھی اس روز بھڑکا۔ بابا، گاؤں میں بہت کچھ ایسا نہیں ہوگا جو پہلے ہوتا رہا ہے۔ اب کس کس کی بغاوت پر آواز اٹھائیں گے؟ وہ بھی انہی کا بیٹا تھا، انہی کا خون کسی کے باپ سے ڈرنے والا نہیں تھا۔ ایسے جیتے جی اپنی ماں سے مل لیا، وگرنہ اسے یقین تھا کہ اس کی میت بھی اس کی ماں کے حوالے کی جائے گی۔ شائستہ بیگم نے اسے اپنے گلے لگایا اور پھر دیوانہ وار چومتی رہیں تو ایک ایسی قید سے واپس آئی تھی جس کا اختتام صرف موت ہوتی ہے۔ آج تک بنی کی گئی کوئی بھی لڑکی اپنی زندگی میں واپس نہیں آئی۔ اگلے روز جرگے کو بلا کر اس نے اپنی سرداری کا اعلان کیا۔ اس کے باپ نے اپنی پاک اپنے بیٹے کے سر پر رکھ دی۔ اس نے کہہ دیا کہ آج کے بعد کسی بھی مجرم کے گناہ کی سزا اس کی بہن یا بیٹی نہیں بھگتے گی، مجرم خود بھگتے گا۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ میرے سامنے کھڑا ہو جائے۔ کچھ سرگوشیاں ہوئی، کچھ بغاوتوں نے سر اٹھایا، لیکن اسے بغاوتوں کو کچلنا آتا تھا۔ پورے 2 ہفتوں کے بعد اس شام وہ اس کے دروازے پر کھڑا تھا۔ وہ بےتابی سے اس کے حسین چہرے کو دیکھ رہا تھا جو گلابی دوپٹے کے حالے میں پہلے سے بہتر نظر آ رہی تھی۔ ان 2 ہفتوں میں اس نے ایک ایک لمحہ انتظار کی سولی پر لٹک کر گزارا۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ سردار نے اس کی عاجزی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے جو کچھ وہ کرتا رہا وہ بھی قابل مذمت تھا، بھول جانے کے قابل نہیں تھا۔ اور وہ سینے پر بازو لپیٹے سے دیوانہ وار دیکھتی رہی۔ بھلا کیسے ممکن تھا کہ اتنی محبتوں کے بعد وہ شخص اس کے لیے قابل محبت نہ ہوتا؟ لیکن پھر گہری سانس کھینچ کر اس نے سر اٹھایا۔ میں آپ سے اپنی راہوں کو جدا کرنا چاہتی ہوں خان سائیں۔ اس کا لہجہ ملائم تھا، لیکن فیصلہ موت، ایک ایسی موت جسے گلے لگا کر انسان صرف تڑپنا جانتا ہو۔ کیا اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ وہ شاندار سا مرد اس کے سامنے کھڑا رو پڑا اور پھر ہلکا سا مسکرا کر اپنی آنکھوں کو رگڑ دیا۔ اگر ونی کی رسم کو ختم کیا ہے تو پھر اس کے ساری بنیادوں کو ختم کرنا ہوگا۔ وہ ایک بار پھر اپنے گلابی لبوں سے وہی فیصلہ کر رہی تھی جو اس کے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ ایک اور لڑکی صرف حسین اختتام کے لالچ میں اپنی زندگی برباد کر دے۔ ہر ایک کو ہمایوں خان کی محبتیں نصیب نہیں ہوتی۔ وہ بولی تو لہجہ تھا، بڑی بڑی بادامی آنکھوں میں عجیب سا ملال اترا ہوا تھا۔ دیر تک اس کا چہرہ دیکھتے رہنے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا یہی معافی کی سند ہے؟ اور اس کے پوچھنے پر اس نے افسردہ سی مسکراہٹ سے ہاں میں سر ہلایا تو دروازے تک اسے چھوڑنے کے آخری بار مقابل نے اسے قریب کر کے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ کبھی بھی مت سوچنا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا ہمایوں خان نے اپنی آخری سانسیں تک تمہارے لیے چاہے کا جتنا حسین اقرار تھا، اور اس نے بھی بڑی بڑی ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں کو ہمایوں خان کے چہرے پر گاڑ دیا۔ میرے پاس ایک دل فریب نشانی موجود ہے۔ وہ اپنا مخملی ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھے ہوئے تھی اور وہ ساکت رہ گیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا زندگی جینے کی نوید اسے اس طرح سنائی جائے گی۔ جب وہ موت کے کٹہرے پر کھڑا ہوگا، اس روز انہوں نے اپنی راہوں کو جدا کر لیا۔ وہ ایک طویل عرصے کے لیے ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ دوبارہ معافی نامہ لے کر اس کے دروازے پر آئے گا تو وہ ہاں کہے گی یا نہیں، لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان خود پر قابو نہیں پاتا۔ اس نے جتنی اذیتوں کو جھیلا تھا، اس کے بدلے حق تو بنتا تھا تھوڑی سی اذیتیں باقی سب کے مقدر میں بھی لکھ دی جاتی۔ دو دل سلگ رہے تھے، وہ دونوں ایک دوسرے کے نام سے جدا نہیں ہوئے۔ شاید یہ کہانی ایک دوسرے ادھورے اختتام پر آ کر ٹک گئی۔
دونوں کے مقدر میں صرف سلگنا لکھ دیا گیا، طویل انتظار، اور اس کے بعد خدا جانے کیا ہوتا۔ ہماری سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ آپ نے فیڈ بیک سے لازمی آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔